بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ثنی الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ حضرات کی جانب سے دین، مذہب، فکر، تاریخ، فلسفہ اور اس حوالے سے جو بھی سوالات موصول ہوتے ہیں غام صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے یہ جانیں کہ ان سوالات کا درست جواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ استدلال کیا ہے، کیسے چیزوں کا اپروچ کرنا چاہیے اور پھر عملی نتائج بھی کیا سامنے آتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جنت کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جنت کے اندر بہتی ندیاں ہوں گی اور اس طریقے سے درخت ہوں گے اور ایسے جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہوں گے اور ایسے معاملات ہوں گے۔ تصور ذہن میں آتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ آلریڈی بن چکا ہے، موجود ہے، جس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا جنت اور جہنم اس وقت کہیں پہ فزیکلی موجود ہیں، بن چکے ہیں؟ اگر نہیں بنے تو پھر جس طریقے سے قرآن ان کو ریفر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ازلفت الجنہ اور ماضی کے صیغوں میں کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ نہیں بنے تو کب بنیں گے، کیسے بنیں گے، کہاں بنیں گے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک وہ مواقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی وعدے کا ذکر کرتے ہیں، ان کے وعدے کروڑوں سال کے بعد سے متعلق ہوں تب بھی گویا وہ پورے ہو چکے ہیں، وہ ایک واقعہ بن چکے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اور کروڑوں سال کے بعد بھی، اربوں سال کے بعد بھی اس فیصلے پر عمل ہونا ہے تو گویا وہ اس وقت بھی اسی طرح ہو چکا ہے جس طرح کہ اللہ نے اس کو چاہا ہے۔ تو اس کو عام طور پر اہل فن اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی چیز کی مستقبل میں قطعیت کا بیان ہے، یعنی جب اس کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا، اللہ کے ہاں ہو چکا، اس کے فیصلے میں ہو چکا، اس کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماضی کا ایک واقعہ ہے۔ ماضی کا واقعہ جب بھی آپ ماضی کے طور پر بیان کرتے ہیں تو وہ قطعیتی کا بیان ہوتا ہے، یعنی حال میں تو ابھی میں گزر رہا ہوں، نہیں کہا جا سکتا کیا صورت ہوگی۔ مستقبل کے صیغے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے علم میں، اللہ کے فیصلے میں ایک چیز گویا ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت وہ ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ تو یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ تاہم دونوں امکانات تھے، ایک یہ کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے کہیں تیار کر رکھا ہوا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ تیار کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے تفصیل بتا دی ہے کہ یہ جو کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، اسی کائنات کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے، اور پھر یہ پوری کائنات ہے جس کی وسعتوں کے برابر ہماری جنت ہے۔ یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنت ارضها کارض السماوات والارض، یا اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ دن آئے گا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس زمین کو اور ان آسمانوں کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے۔ تو اس وجہ سے واقعے کے لحاظ سے تو قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں وجود پذیر ہوں گی۔ البتہ قرآن ہی کے بعض تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اہتمام موجود ہے، اور وہ گویا جنت الماوا ہے، ٹھکانے کی جنت ہے، جس میں جس وقت یہاں سے لوگ اوپر جاتے ہیں تو وہاں رکھے جاتے ہیں۔ کہاں ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس جنت کے لیے، اس دنیا کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور اس پوری کائنات میں یہ جو آپ کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں، بلکہ یہ الفاظ کم ہیں ان کو گننے کے لیے، سیارے، ستارے، اسی طریقے سے بے شمار اجرام فلکی نظر آتے ہیں۔ اب تو ہم دوربینوں سے بہت حد تک دیکھ لیتے ہیں، تو یہ سب در حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ میٹیریل ہے، وہ مواد ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی جنت بنائیں گے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اسی کے اسفل میں موجود ہوگی، جس طرح کہ اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر تو ہم اطمینان کے ساتھ باغ و بہار میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے لاوا پک رہا ہے۔
ٹھیک، آپ سے بڑی نقطہ آپ نے یہ بیان فرمایا. یہ بیان کیجیے گا کہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری روایات ہمیں معلوم ہوتی ہیں جن میں آپ کو احوال دکھائے گئے ہیں، اور وہاں پر فزیکل یعنی وہ حقیقتیں، وہ لوگ جو یہاں دنیا میں موجود تھے ان کو آپ نے دیکھ لیا، کوئی جل رہا ہے، کوئی سود کھانے والا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو ڈسا جا رہا ہے. اس طرح جنت کی آپ کو سیر کروائی گئی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہونا ہے مستقبل میں تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ سارے احوال کیسے دکھائے جا رہے ہیں، خواب کے میں دکھایا جا رہا ہے، تو پھر وہ جو حقیقتیں ہیں، وہ جو شخصیتیں ہیں، وہ پھر وہاں پر کیسے پہنچ گئی ہیں؟ اسی طرح جس طرح سے آپ کو رویا میں کوئی مشاہدہ کرایا جائے تو آپ شخصیات کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے اجزاء کو دیکھتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب پیش کیے گئے ہیں اس میں دیکھیے کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ وہاں جیل خانے میں موجود تھا، زندہ میں موجود تھا، لیکن اس نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو دیکھا. تو جب پیغمبروں کو مستقبل کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں. یعنی جس طرح سے ایک چیز کو آپ ایک تمثیل میں ڈھال دیتے ہیں تو اس میں کردار بھی وجود میں آ جاتے ہیں، حالات بھی وجود میں آ جاتے ہیں. ان میں سے بعض چیزیں حقیقی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بالکل تمثیلی انداز سے ایک خاص صورت دے کر آپ کے سامنے لے آئی جاتی ہیں. اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے واقعات کی ایک جھلک آپ کے سامنے آ جائے. اسی طرح کی صورتحال بعض دوسرے رویا اور مشاہدات میں ہوئی ہے جس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، جس میں حضور نے خود صراحت کر دی کہ یہ رویا ہے جو مجھے دکھایا گیا، اس میں آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا ہے. ان صحابہ کے بارے میں بعض چیزیں تمثیلی انداز میں آپ کو دکھائی گئیں، مثلا دودھ کا پیالہ ہے، فطرت سے اس کو تعبیر کیا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. تو یہ وہی ہوتا ہے جو ایک ادنا درجے میں ہم اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں. ہمارے خواب تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید نے کہا کہ اضغاث و احلام، یعنی ہمارا اپنا باطن ہی ہمارے اندر موجود خواہشات اور آرزوؤں کو تمثیل میں بدل دیتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل کی چیزیں دکھائی جائیں. اس کو اگر سمجھنا ہو تو سب سے اچھی قرآن مجید کی سورہ اس مقصد کے لیے سورہ یوسف ہے. اس میں پوری طرح بتا دیا گیا ہے کہ مستقبل کی چیزیں کیسے دکھائی جاتی ہیں، وہ تمثیل کے پیرائے میں کیسے آتی ہیں، ان میں حقیقت اور مجاز کا کیسا امتزاج ہوتا ہے، اور اس میں در حقیقت کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر بعض اوقات ایک پوری داستان آپ کو دکھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا ہمارے ہاں جو مختلف فکری مکاتب ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز زیر بحث آتی ہے، مختلف مذہبی روایات میں بھی، کہ جنت اور جہنم اصل میں یہی دنیا ہے. یعنی اس وقت ہم اگر یہاں موجود ہیں تو ہمارے کسی پچھلے جنم کا یہ کارمہ ہے، نتیجہ ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کی جزا و سزا ہے کہ اس دنیا میں جس حالت میں ہم پیدا ہوئے ہیں گویا یہی ہماری جنت اور جہنم ہے. پنرجنم کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ریکارنیشن کا ہے. قرآن مجید کیا اس طرح کی کسی نقطہ نظر کو کسی موقع پر سپورٹ کرتا ہے؟ قرآن مجید ایسی بات کیوں کرے گا جو بالکل خلاف عقل ہے؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی جزا ہونی ہے یا سزا ہونی ہے تو شعور کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ جزا و سزا کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کوئی باشعور ہستی ہوں ہی نہیں، بہت میرے ہاں کوئی اخلاقی تصورات ہی نہیں ہیں. میں کسی چیز کو نہ محسوس کر سکتا ہوں، نہ اپنے حادثہ اخلاقی پر پرکھ سکتا ہوں. اگر میں ایسا ہی ایک جانور ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے پچھلے جنم میں مجھ کو ایک شیر بنا کے پیدا کر دیا، اب کتا بنا کے پیدا کر دیجیے، اگلے جنم میں بلی بنا دیجیے. تو یہ جانوروں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، انسان کے بارے میں یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ انسان بڑی غیر معمولی مخلوق ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی انسان کو شعور دیا گیا ہے. بلکہ میں تو اس تعبیر کو بھی مجاز کی یا تمثیل کی حد تک درست سمجھتا ہوں جو عام طور پر الہامی صحیفوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. وہاں صورت سے مراد یہ صورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا پرتو اس کے اوپر ڈالا ہے، اور جو رحمت، جو رافت، جو شعور، جو احساس، جو فیصلہ کی صلاحیت، جو قوت یاد اللہ تعالیٰ سے ملی ہے بہت ہی ادنا درجے میں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی تقابل نہیں ہے، وہ بہت بڑی کرامت ہے جو انسان کو دی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جزا یا سزا دی جائے اور وہ جانتا ہی نہ ہو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا؟ تو جزا و سزا کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ شعور کے ساتھ ہے. یعنی ہم پوری طرح اپنے لوگوں کو پہچانیں گے، ہماری زندگی ہمارے سامنے بالکل ایک پردہ سیمی کے اوپر تصویر کی طرح موجود ہوگی. ہم جانتے ہوں گے کہ ہم کہاں رہ کے آئے ہیں، اس دنیا کی ایک ایک چیز محفوظ ہوگی. پھر اعمال نامہ ہمارے سامنے لایا جائے گا، پھر اتمام حجت ہوگا. یعنی ہمیں مطمئن کیا جائے گا کہ اگر جزا ہے تو وہ بھی انصاف سے ہے، اور سزا ہے
تو وہ بھی انصاف سے ہے. جزا میں تو بہرحال انصاف کے بعد اگلا مرحلہ رحمت، کرم، فضل اور عنایت کا بھی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن سزا میں تو یہ لازم ہے کہ بتایا جائے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، اور اس میں مجھ پر حجت تمام کی جائے. بالکل اسی طریقے سے جیسے عدالت میں شہادت واقع ہوتی ہے، فیصلہ سنایا جائے، تو اس کائنات کے پروردگار نے تو جب دنیا میں اپنی عدالت لگائی ہے تو وہاں اس کو اصرار ہے کہ ہم لا یظلمون، ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور وہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایک سوال کا جواب میں دوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت برپا کر دے یا یہاں پر ہمیں سزا دے یا جزا دے اور ہمیں اس کا شعور ہی نہ ہو؟ بالکل بے معنی اور بے وقت بات ہے، اس کا تو ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے علم اور عقل کی مجلس میں. آپ سے بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی. خود قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ جن پر قیامت کے دن اتمام حجت کے بعد عذاب نافذ کیا جائے گا حتمی، تو پھر حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ جنت اور جہنم ہی کے حوالے سے ہمارے ہاں خود اسلام ہی کے مختلف فرقوں میں بڑے بڑے مفکرین نے یہ نقطہ نظر تک اپنا لیا کہ شاید یہ کوئی فزیکل جگہ نہیں ہوں گی بلکہ یہ کوئی احوال ہوں گے. پچھلے کانسیپٹ پہ تو آپ نے تبصرہ کیا، بالکل بے بنیاد ہے، لیکن یہ بات کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یہ فزیکل جگہ ہی ہوں گی، احوال نہیں ہو سکتے، کیا اس کی قرآن مجید صراحتاً نفی کرتا ہے؟ قرآن مجید نے جو جنت کی تصویریں کھینچی ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ہمارے شعور میں آتی ہیں. جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ کائنات جو تم دیکھ رہے ہو اسی کائنات کو ہم تبدیل کریں گے، تو یہ کائنات جب تبدیلی کے عمل سے گزرے گی تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جو کچھ بھی اس کا مواد ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی صورت اختیار کر لے، لیکن اصل مواد تو یہی ہے، اسی سے اس کو وجود بخشا جائے گا. اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ میں تمہاری پور پور کو درست کر دوں گا، یہ مٹی کچھ بھی ضائع نہیں کرے گی، یہ جو کچھ ہے محفوظ کیے ہوئے ہے، اور میں تمہارے جسم کو بھی اسی طرح بنا دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جسمانی واقعہ ہے. اب وہ جسم کس طرح کا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی، وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری گرفت میں نہ آئے، لیکن یہ کہ وہ کوئی بالکل ایک روحانی سا معاملہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو گرفت میں نہیں آتی، نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اس وقت تمہارا تجربہ ہے، اسی وجہ سے متشابہات کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس سے ملتا جلتا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. یعنی بالکل وہ تو نہیں ہوگا لیکن ملتا جلتا ہوگا. تو اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں. باقی جن لوگوں نے یہ تصور قائم کیا ہے کہ وہ کوئی روحانی سا واقعہ ہوگا، وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے، آپ سے ایک مختصر سے نقطہ چاہتا ہوں اس کی بھی آپ وضاحت کر دیں. اگرچہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ علم اور عقل کی مجالس میں تو پوری بنا استدلال ہو تو پیش کی جانی چاہیے، لیکن لوگوں میں غلط فہمی لوگ پھیلا دیتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ کن تم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، اس دنیا میں بھیجا. جب یہ کہا تم مردہ تھے تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے بھی زندہ ہوں گے، پھر مردہ ہوئے ہوں گے، پھر ہمیں زندہ کیا ہے، تو شاید پچھلا جنم بھی ہو. قرآن مجید نے یہ بات ایک مقام پر کہی ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو اصل شخصیت ہے اس کو الگ سے پیدا کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اس سے عہد الست لیا گیا. یہ بتایا ہے کہ سارے کے سارے انسان، میں آپ جتنے بھی قیامت تک آئیں گے، وہ اسی وقت پیدا ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی آدم کی پشتوں سے نکالا اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم. یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ان کو مار دیا گیا؟ نہیں، ان کو سلا دیا گیا. تو اس موت یا اس سلانے کو قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ گویا ایک طرح کی نیند تم پر اس وقت طاری کی گئی ایسی جیسی موت کے بعد ہوگی. موت میں بھی ہم مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک طرح کی نیند ہے جو طاری کر دی جاتی ہے اور اسی میں کچھ احوال بھی پیش آتے ہیں. تو ایسی ہی ایک نیند طاری کی گئی، اس کو یہاں کنتم امواتن سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے. جب قرآن ایک جگہ اجمال سے ایک بات بیان کرتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دیتا ہے تو پھر اسی تفصیل کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے. اس میں اپنی طرف سے کوئی منطق پیدا کرنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے. ہم آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں بہت ہی قصے کہانیاں اس ضمن میں سنائے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی جو موت ہے وہ کسی خاص دن میں ہوئی تھی، کسی خاص وقت میں ہوئی تھی، کسی خاص حالت میں ہوئی تھی. بس اوقات لوگ جمعے کے دن انتقال ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی مبارک رات ہوتی ہے، یا کوئی نماز پڑھتے ہوئے رخصت ہو گیا. تو یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں، کیا یہ کوئی علامت ہے اس کے اخروی نجات کی؟ ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی بھائی وہ تو بڑا، یہ تو مبارک چیز ہے کہ اس کے ساتھ دنیا میں معاملہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کم سے کم کہ بڑے لوگ اگر کسی کے جنازے میں آ جائیں، کہ اتنے بڑے لوگ اگر کسی کو نصیب ہو گئے جنازے میں، تو یہ بھی شاید کوئی اس کی بخشش کی علامت ہے. ایک بات بہت اچھی طرح اور بہت بطور اصول سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی قیامت، آخرت، اللہ کا حساب کتاب، قبر کے احوال، ان میں اپنی طرف سے کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ قیاس کی دنیا نہیں ہے.
کیونکہ ہمارے قیاس کی بنیاد ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. قیاس کے لیے، اجتہاد کے لیے، غور و فکر کے لیے، عقلی مقدمات کے لیے، استنباط کے لیے جو کچھ بھی بنیاد میسر آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یا ہمارے اضطراری علم میں ہیں یا ہمارے حواس کی گرفت میں آ گئی ہیں، ہم نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے. وہ چیزیں جب تک بنیادی مقدمات کے طور پر ایک امر واقعی نہیں بنتی، آگے استدلال چلایا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے ہم اس دنیا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی اس کا کوئی علم نہ ہمیں ودیت کیا گیا ہے کہ اندر اس کو دیکھ لیں اپنے باطنی حواس سے، نہ وہ ظاہر میں موجود ہے کہ اس کو جا کر کہیں پہ سیر کرائیں، تفریح کرائیں، دیکھائیں، یہ سب نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس دنیا کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جب تک آپ کے پاس ایک واضح نص موجود نہ ہو. یعنی قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی صحیح سند کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات روایت ہو گئی ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی جاننے کا ذریعہ نہیں ہے. تو لازم ہے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں نصوص ہی کے اوپر بنیاد رکھی جائے. تو اس طرح کی کوئی چیز جب مجھے معلوم نہیں ہے تو میں اس میں کیا آپ کو اطلاع دے سکتا ہوں. ہاں سر، بالکل واضح ہو گئی بات. آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہم نے آپ سے گفتگو کی علم سیاست کے بارے میں اور اطلاقی طور پر بھی کہ پاکستان جیسی جو ہمارا ملک ہے، ہمارا خطہ ہے، اس سے ہمیں محبت بھی ہے، اس کے اندر جمہوری استحکام کیسے پیدا ہو. ایک طویل ہم نے سیریز بھی کی تھی. ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، اخلاقی سوال ہے، دینی سوال ہے، اگرچہ اس کا تعلق تو عملی سیاست سے ہے اور کہیں اس کے اطلاقات بھی سامنے آ جاتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ میں جب کوئی فرد کسی جماعت کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر جاتا ہے تو وہ وہاں پر جانے کے بعد فلور کراسنگ کر سکتا ہے، ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتا ہے. اخلاق اور دین کیا کہتا ہے؟ اور اس کے بعد جمہوریت بھی ایک پورا کا پورا طرز حکومت اور ایک نظریہ آدرش بن چکا ہے، اس کی ویلیوز کیا کہتی ہیں؟ کوئی شخص اپنی پارٹی وفاداری تبدیل کر کے ووٹ ڈالے اور فلور کراسنگ کرے، کیا رائے آپ کی؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جس وقت یہ سوال کیا جا رہا ہے اس وقت ملک میں کیا قانون ہے. یعنی ہمارے جو بھی اخلاقی تصورات ہوں وہ جب ایک قانون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو خود ایک اور اخلاقی مقدمہ وجود میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قانون کی پابندی کرنی چاہیے. یعنی قانون کی خلاف ورزی اس اصول پر نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک غلط قانون ہے، مجھے اس پر اعتراض ہے، آپ کو اس پر اعتراض ہے، ہوا کرے. جب ایک قانون بن گیا ہے تو پھر اس قانون کی پابندی ہوگی. ہمارے ملک میں اس وقت یہ قانون بنا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی آمر نے یہ قانون بنا دیا، پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے. پارلیمنٹ نے اگر ایک قانون بنا دیا ہے اور اس وقت وہ ہماری قوم میں قانون کی حیثیت سے موجود ہے تو ہر شخص کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ اخلاقی اصول ہے، یہ اپنی ذات میں ایک اخلاقی اصول ہے. یعنی جب آپ قانون کی خلاف ورزی اور خاص طور پر قانون ساز اداروں کے لوگ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون کی کیا قدر و قیمت باقی رہ جائے گی. یعنی جن لوگوں کو ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ وہ قانون ساز اداروں میں جائیں اور ہمارے لیے قانون بنائیں، گویا ان کے بنائے ہوئے قانون کا کل مجھے اور آپ کو پابند ہونا ہے، تو پھر یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود قانون کی خلاف ورزی کر دیں. یعنی قانون کی خلاف ورزی تو اگر وہ ایک ٹریفک کا ایک ضابطہ ہے مجھے اور آپ کو بھی نہیں کرنی. یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ جو قانون ہے اس قانون کی ہم پابندی کریں گے. اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ یہ کہ کوئی ایسا قانون ہو جس میں مجھے اگر میں اس کی پابندی کروں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنی پڑے، صرف اس صورت میں. ورنہ قانون صحیح ہے، قانون غلط ہے، مجھے ہر حال میں اس کا پابند رہنا ہے، ہر حال میں پابند رہنا ہے. یہی میرا شرف ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی نظم اجتماعی کا بنیادی اصول ہے. قانون کی پابندی اگر میں ایک بیوروکریٹ سے کہتا ہوں کہ اس کو کرنی ہے، فوج سے کہتا ہوں کہ اس کو کرنی ہے، تو قانون ساز ادارے کے اپنے ارکان کو کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے اس میں تو کوئی کسی کے پاس عذر ہونا نہیں چاہیے. تو ہمارے ہاں جو قانون ہے اس کے مطابق جب آپ ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، اس کے نتائج بھی دیکھنا ہوں گے. اور اس میں اگر اخلاقی لحاظ سے پوچھیں تو صحیح اصول یہی ہے کہ میں اگر اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ میں اس موجودہ حکومت کے، وہ کوئی ہو سکتی ہے، یعنی الف ہے بے ہے، میں موجودہ حکومت کے ساتھ اب مطمئن نہیں رہا تو پھر مجھے سب سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. موجودہ قانون کی روح یہی کہتی ہے، مجھے استعفیٰ دینا چاہیے.
مجھے عوام کے پاس جانا چاہیے, مجھے دوبارہ منتخب ہو کے آنا چاہیے. وہ قانون ساز ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اسی اعلیٰ اخلاق کی توقع کی جاتی ہے. وہ قانون کی پابندی کریں گے تو پوری قوم قانون کی پابندی کرے گی. وہ قانون اور قانون کی اخلاقیات کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے تو پوری قوم ان چیزوں کو آئیڈیل بنائے گی. میں اگر اس پر تنقید کرتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے وزیر اعظم کو اور ہمارے صدر کو اور ہمارے گورنروں کو اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بالکل جس طرح قانون میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس کی پابندی کرنی ہے. ہماری سپریم کورٹ اگر اس طرح کے موقعوں کے اوپر آتی ہے اور آ کر رات کے وقت بھی بیٹھ کے یہ کہتی ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے, تو اس کا مطلب ہے قانون کی عزت, قانون کا احترام یہ ہر جگہ قائم ہونا چاہیے. اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, کوئی آئین سے بالا تر نہیں ہے. یہ بحث بھی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جن علاقوں میں, جن مملکتوں میں آپ آئین بنا دیتے ہیں ایک بار, وہاں پھر پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں رہتی. پارلیمنٹ کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ اس قانون یا آئین میں تبدیلی کر دے, یہ حق اس کو حاصل ہے جو طریقہ ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دستور جب بنایا جاتا ہے تو وہ دستور ساز اسمبلی بناتی ہے. اچھا, یعنی یہ پارلیمنٹ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ بیٹھے بیٹھے ایک نیا دستور بنا دے, یہ ترمیم کا ایک اختیار رکھتی ہے اور اس کا بھی قاعدہ بنایا گیا ہے. تو اس لیے جب دستور ہے ملک میں اور قانون ہے تو دستور اور قانون میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں سب سے بڑھ کر ان لوگوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے جو قانون ساز ادارے کے ارکان ہیں. اس میں کوئی عذر, کوئی معذرت, کوئی مصلحت یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے. اور صحیح اخلاقی اصول کیا ہے کہ میں نے اگر اپنے آپ کو تبدیل ہوتا محسوس کیا, میری رائے بدل گئی ہے یا مجھے اطمینان نہیں رہا, تو میں استعفیٰ دوں گا, استعفیٰ دے کے عوام کے پاس جاؤں گا اور وہاں پر مجھے حق حاصل ہے کہ میں دوبارہ انتخاب لڑوں, اور میں اگر جیت جاتا ہوں تو میں آؤں گا, اس کے مطابق پھر میں جو کچھ بھی مجھے رائے دینی ہے وہ میں دوں گا. یہ ہے اس وقت جو قانون ہمارے ملک میں ہے. یا کسی جگہ اگر اس طرح کا قانون بنا دیا گیا ہے اس کے لیے کیا اصول ہیں, اس کی کیا اخلاقیات ہے, میرے نزدیک اس میں کوئی عذر کسی کو نہیں پیش کرنا چاہیے. رہی یہ بات کہ کیا اس طرح کا کوئی قانون ہونا چاہیے, یعنی لوگوں کو ایسی چیزوں کا پابند کرنا چاہیے, میرا احساس یہ ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس طرح کے قوانین بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں, جو ان کی رائے ہے دیں, اور حکومتیں بھی اسی وقت تک ان کے اعتماد پر کھڑی ہوں جب تک کہ حقیقت میں اعتماد حاصل ہے. ورنہ تو یہ تو آپ اصل میں اعتماد حاصل کر رہے ہیں قانون کی تلوار ان کی گردن پر ہے. اچھا, اس کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. تو قانون تو غلط ہے, اس کو تبدیل ہونا چاہیے, لیکن جب تک یہ ہے اس وقت تک اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے, دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس قانون کی پابندی کی جائے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہ دونوں نقطے آپ نے بیان فرمائے کہ قانون بن گیا ہے تو اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہو, لیکن اگر قانون پر عمل درآمد آپ کر بھی رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون ہر حالت میں درست بھی ہوگا. اچھا, یہ اس سے ایک اطلاقی پہلو میں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ مغربی ممالک میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر آئے ہیں, مثلا یہاں پر ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اب بظاہر یہ انسانی فطرت, اس کے تقاضے اس کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی بظاہر تو قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی نہیں کر رہے, لیکن پھر چھپ کے کر لیتے ہیں دوسری شادی. استدلال یہی پیش کرتے ہیں کہ بھی قانون تو غلط ہے نا, اور ہم نے اعلان تو نہیں کیا, چھپ کے کر رہے ہیں, تو قانون کا احترام بھی ایک درجے میں ہو رہا ہے اور ہم اپنا جو عملی تقاضا اس کو بھی پورا کر رہے ہیں. یہ بظاہر کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی قانون ہو, شریعت ہو, اللہ کا حکم ہو, جو چیز بھی ہے وہ دونوں پہلوؤں سے اپنی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے اور اس کے تقدس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر اس ملک میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں اور وہاں کوئی قانون بنایا گیا ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے, اور یہ ظاہر و باطن میں پابندی کرنی ہے. یعنی اس میں تو دو جرم ہو گئے, قانون کی خلاف ورزی بھی ہے اور دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے. اچھا, اس سوسائٹی کو فریب بھی دیا جا رہا ہے, اس کے سامنے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, اور شادی جیسے مقدس ادارے کی حیثیت عرفی بھی خراب کی جا رہی ہے. تو اس میں تو جرائم در جرائم کا ارتکاب ہو گیا ہے. اگر کسی آدمی کو ایسا ہی شوق ہے تو جائے کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائے. یعنی اگر آدمی اپنی معاش کی بہتری کے لیے ہجرت کرتا ہے تو شادی کے شوق میں بھی ہجرت کر لے, لیکن قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. قانون کے ساتھ کھیلنا, قانون کی اس طرح کی تعویلیں کرنا, قانون کے بارے میں دھوکے بازی, فریب سے کام لینا, یہ اخلاق کی جرائم ہے. اور یہ دنیا میں آپ جس جگہ بھی موجود ہیں
آپ کو کسی حال میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب کسی ملک کی سرحدوں پر قدم رکھتے ہیں، جہاز سے اترتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہیں، تو جیسے ہی ہم قدم رکھتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ پیش کر دیتے ہیں اور وہ ملک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ اب ہمارے ہاں آ سکتے ہیں، تو ہم وہاں کے قوانین کے پابند ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی وہاں قاعدے ضابطے ہیں، یہ قانون ہے کیا؟ یہ در حقیقت وہ معاہدات ہیں جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ تو کسی ملک میں آتے وقت آپ اصل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ وہاں کے قانون کا احترام کریں گے، قانون ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس معاشرے کی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں لوگ حساس ہیں یا جن کے بارے میں لوگوں کے اندر کوئی انتشار یا فساد پیدا ہو سکتا ہے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ کسی قوم کی ثقافت، کسی قوم کی تہذیب، کسی قوم کی روایات، کسی قوم کے رسوم، یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں، اور قانون تو پھر ایک باقاعدہ ضابطہ بن چکا ہوتا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے معروف کی بھی پیروی کریں گے اگر کوئی اس سے برتر قانون ہمارے سامنے نہیں آ گیا۔ وہ برتر قانون ظاہر ہے کہ یا کسی قوم میں بنایا جائے گا قاعدے کے مطابق، یا اللہ کا قانون ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارے لیے صحیح طریقہ۔ اس لیے میرے نزدیک اس طرح کی باتیں جو بعض اوقات ہمارے ملک میں لوگ کرتے ہیں کہ اسمگلنگ کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ تو اس ملک کا قانون ہے۔ نہیں، جو قانون بھی کسی ملک میں بنا ہے آپ اس کے شہری ہیں، اور اگر آپ وہاں پر سیر کرنے کے لیے بھی آئے ہیں تو آپ اس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس معاہدے میں بندھ گئے ہیں کہ اب آپ کو قانون کی پابندی کرنی ہے، اور قانون کی پابندی اسی جذبے سے کرنی چاہیے جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس وقت تم ان عمال کی بات کی پابندی کرتے ہو یا جن کو تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہے، حکمران مقرر کیا گیا ہے، ان کی پابندی کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا در حقیقت تم میری اطاعت کرتے ہو۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم معاہدوں کی پابندی کریں گے، اخلاقی حدود کے پابند رہیں گے۔ یہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں تو اتنی اہمیت اس کو دی گئی ہے کہ جو رسوم، روایات، معاہدے اور اس طرح کی بعض چیزیں موجود تھیں، مشرکین سے معاملہ کرتے وقت بھی ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بار بار یہ کہا گیا، یہاں تک کہ جب آخری سزا کا اعلان کیا گیا اس وقت بھی ایک معاہدہ موجود تھا، تو فرمایا کہ معاہدے کی مدت ہر حال میں پوری کی جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ قانون تو لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز اسی قانون کی ایک شق کو ایک وکیل اپنے حق میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنے حق میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، قانون کے اندر گنجائش بھی تلاش کرتے ہیں۔ اسی سے پورا کا پورا ہمارا یہ جو سسٹم ہے وکیلوں کا یہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم قانون کو سامنے رکھ کے قانون سے اپنے لیے رعایت لیں یا قانون کو اپنے لیے استعمال کریں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یہ تو عام روزانہ عدالتوں میں بھی سب یہی ہو، اسی قانون پہ ہو رہا ہے۔ چھپ کے تو نہیں کیا جاتا نا، علانیہ کریں جو کرنا ہے۔ یعنی پھر علانیہ شادی کریں اور کہیں کہ میرے نزدیک قانون کی تعبیر یہ ہے، تو پھر آپ کو پولیس بھی دیکھ لے گی، آپ کو عدالت بھی دیکھ لے گی، آپ کو معاشرہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اس میں جب آپ ایک کام چھپ کے کرتے ہیں تو اس کی تو معنی یہ ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ جس وقت انسان غلط کام کرتا ہے تو اسے چھپانا چاہتا ہے، اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں برانٹ روڈ میں ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اہل حدیث نقطہ نظر سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اس معاملے میں کچھ تحقیق کی کہ مسلمانوں کی حکومت زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ مجھے بھی چونکہ اس سے اتفاق ہے، میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہے کہ اس نے انسانوں کے جبر سے، یعنی جو لوگ حکمران ہوتے ہیں ان کے اس جبر سے کہ وہ کسی کا مال زبردستی لے لے، ایک حد مقرر کر کے ان کو روک دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان کی رائے بھی یہ تھی، انہوں نے اس مقصد کے لیے مختلف اہل علم سے فتاویٰ لیے، ماضی کے بھی جمع کیے اور حال کے بھی جمع کیے، اور ایک کتابچہ بنایا انہوں نے، اس میں وہ سب جمع کر دیے۔ اس پہ اس زمانے کے شیخ بن باز صاحب کا بھی فتویٰ تھا اور بعض لوگوں کے بھی تھے، اور سب اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انہوں نے کر دیا۔ اس کے کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا۔ اچھا، اعلان کر دیا، یہ لاہور کا واقعہ۔ تو اب اعلان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، اب کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک آدمی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں امریکہ میں لازمی بھرتی کا قانون تھا، ویتنام کی جنگ کے زمانے میں، تو بعض لوگوں نے اس موقع کے اوپر سزا بھگت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح کی احمقانہ جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ ایک احمقانہ جنگ تھی۔ اس میں ہمارے محمد علی بھی تھے، یعنی جو باکسر، مشہور باکسر رہے، انہوں نے بھی سزا بھگتی۔
اچھا، تو جب آپ کسی قانون کو غلط کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، یعنی آئیں میدان میں اور آ کر یہ کہیں کہ میں علانیہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اور میں اس قانون کو غلط کہتا ہوں اور میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے کار مرداں. یہ کیا چیز ہے کہ آپ چھپ کے یہ کام کر لیں، چھپ کے وہ کام کر لیں؟ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو انسانی شرف سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا غام صاحب، یہ تو آپ نے بتائیں قانون کی ظاہری بات ہے، پابندی ہمیں کرنی چاہیے، اسی سے پوری مملکت کا نظام بھی چلتا ہے. بڑے معاملات میں تو سمجھ میں آتا ہے اگر اس کو نہ اپنایا جائے تو اس سے ایک ایجیٹیشن بھی پیدا ہوتی ہے، ایک نیوسنس بھی پیدا ہوتی ہے، نظام بھی نہیں چل سکتا، اور یہ اللہ کے دین کی بھی ظاہری بات ہے خلاف ورزی ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جی شادی میں 1 ڈش ہونی چاہیے. اب لوگوں کی خوشی ہوتی ہے، بچیوں کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ اگر انہوں نے ساتھ کو 2-4 میٹھے میٹھے رکھ لیے اور وہاں آپ کچھ کھا پی لیں تو اس سے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی. تو یہ جو چھوٹے موٹے قانون ہوتے ہیں اس میں پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک بالکل ایک لیٹر کی اور اسپرٹ کے اندر کھڑے ہو کے بالکل ہی جس کو آپ کہتے ہیں جامد لکڑی کے بن کے کہیں جی میں تو یہ کروں گا، میں نہیں کروں گا. وہ اگر قانون اس اتھارٹی کی طرف سے آ گیا ہے جس کو آپ نے حق دیا ہے کہ وہ قانون بنائے اور قانون کا نفاذ کرے، تو پھر قانون چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ ایک تنکے کے برابر بھی ہے. تو قانون ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے. مجھے تو یہ واقعہ یاد ہے کہ جس زمانے میں ہمارے ہاں اس طرح کی پابندی لگا دی گئی تھی تو لوگ اس کی خلاف ورزی کے راستے تلاش کرتے تھے. تو میں ایک مجلس میں موجود تھا، تو وہاں پر اسی طرح سے قانون کی خلاف ورزی کر کے بعض چیزیں دی جا رہی تھیں. بڑی تعداد اس میں علماء کی بھی تھی اور لوگوں کی بھی تھی. تو میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کسی چیز کی طرف، بلکہ وہی ایک پانی کا گلاس یا کوئی شربت یا جو چیز تھی وہی میں نے لیا. تو ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کیا معنی ہے، یہ کوئی اللہ رسول کا حکم ہے؟ میں نے کہا اللہ اور رسول ہی کا حکم ہے. اللہ اور رسول ہی نے مجھے پابند کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی جب قانون کے لیے کوئی اتھارٹی وجود میں آ گئی ہے اور اس نے قانون بنایا ہے تو قانون کو میں غلط سمجھتا ہوں. یعنی میرے نزدیک یہ قانون ٹھیک نہیں تھا جو آپ نے پابندی لگا دی کہ اب مشروع بھی دیا جا سکتا ہے. یہ قانون غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کے قوانین پھر بعد میں تبدیل کرنا پڑتے ہیں. یہ ایک طرح کی انتہا پسندی تھی، لیکن جب قانون بن گیا تو پھر اس کی پابندی کی جائے گی. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے بڑی خطرناک بات ہے کہ قانون چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. نہیں، ایک سگنل پر آپ کھڑے ہیں، ایک ٹریفک کا معمولی سا قانون ہے، آپ رات کے وقت کھڑے ہیں اور وہاں پر بھی آپ قانون کی پابندی کرتے ہیں. قانون کے معاملے میں حرمت کا اصول ہے، جب آپ اس کو توڑیں گے تو آپ ایک حرام کام کا ارتکاب کریں گے. اور حرام کام کے لیے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ استثناء کی بنیاد صرف اضطرار ہوتا ہے، یعنی جان پر بنائی ہے. یعنی عبادات کے معاملے میں ہمیں یہ اصول بتایا گیا کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری کے قواعد بیان کر رہا ہے تو وہاں رخصت مشقت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر کوئی غیر معتاد مشقت ہے، بڑی غیر معمولی مشقت پیش آ گئی ہے تو وہاں رخصت ملتی ہے. لیکن حرمتوں کے بارے میں اور قانون کو توڑنا اصل میں عہد توڑنا ہے، اور عہد توڑنا اصل میں ایک حرام فعل ہے. تو اس لیے یہ چھوٹے اور بڑے کا کوئی سوال نہیں. بہت اہم بات ہے غام صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا بھی ہے کہ غامدی صاحب جس طرح سے قانون کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے کہ غامدی صاحب کو ہم نے گاڑی میں بٹھایا، گلی کے کونے تک لے جا رہے تھے، لیکن اس 30 سیکنڈ کے سفر میں بھی جو سیٹ بیلٹ کا قانون ہے اس کی انہوں نے پابندی کی. اچھا غام صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا. ہمارے ہاں کچھ ایسے بڑے ہی نابغہ روزگار لوگ ہوتے ہیں اور وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جب مارشل اللہ لگتا ہے، ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہی چند نام ہوتے ہیں، وہ قانون کے اندر سے ہی ایک گنجائش نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں، اور سارے ڈکٹیٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قانون کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک پورا کا پورا نظریہ ہے، یہ پیش کر دیا اور پھر اس کو تصویب بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اگر کوئی کرتا ہے اس سطح پر کہ پورے کے پورے آئین کے اندر سے ایک گنجائش نکال کے ایک حکمران جو کہ ناجائز ہے اس کو جائز قرار دے دے، تو پھر یہ بھی ایک بدترین گناہ ہوا نا. اس پہ کیا شک ہے؟ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی کوئی گنجائش نہیں نکلی. وہ نظریہ ضرورت ہے. نظریہ ضرورت کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا. ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں اس کو استرار کہا جاتا ہے. یعنی کسی وقت کوئی استرار پیش آ گیا ہے. تو استرار میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ حرمتوں حلتوں کے بارے میں اللہ کے قانون میں بھی آپ کو استثناء دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد کہ تمہاری جان پر بنائے. یعنی فمن استر غیر باغ ولا عاد، یہی الفاظ ہیں نا قرآن کے. یعنی آدمی بالکل مجبور ہو گیا، اس کی جان پر بنائی، اس کے لیے ایسی مجبوری ہو گئی کہ اگر وہ اس چیز کا ارتکاب نہیں کرتا یا اس حرمت کو وہ نہیں توڑتا
تو اس کے نتیجے میں جان پر بنے گی، مال پر بنے گی، آبرو پر بنے گی. یہی تین چیزیں ان کو حرمت حاصل ہے. تو اس میں استرار پیدا ہو جاتا ہے. تو استرار ایک اور چیز ہے، اور جو نظریہ ضرورت ہمارے ہاں تخلیق کیا گیا وہ بالکل اور چیز ہے. وہ نظریہ ضرورت تو اصل میں یہ ہے کہ ریاست کو آپ نے ایک مقدس چیز قرار دے کے اس کی حفاظت یا اس کی سالمیت کا ایک ذہنی تصور قائم کیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے غلط اقدام کیا تھا ان کے لیے اس کو استرار بنا دیا. تو یہ عمل ہمارے ہاں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک تاریخ ہے. لیکن اس کو کبھی بھی انسانی ذہن نے، اعلیٰ اخلاق نے اور اچھی دانش نے قبول نہیں کیا، کبھی بھی قبول نہیں کیا. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں کوئی گنجائش آئین میں سے نہیں نکالی جا رہی، یہ استرار کا اصول ہے. تو استرار کیا ہوتا ہے، قومی معاملات میں استرار کیا ہوتا ہے، یہ اگر فی الواقع کہیں استرار ہو تو میں بھی حمایت کروں گا. لیکن جتنے واقعات ہماری تاریخ میں پیش آئے ہیں اس میں تو کسی کے لیے کوئی استرار نہیں. ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، چند منٹ ہیں ہمارے پاس. یہ بیان فرمائیے گا، آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں، قرآن مجید کی صراحت بھی ہے کہ 2 جرائم ہیں، قتل اور فساد فی الارض، ان کے علاوہ موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. ہمارے ہاں باقاعدہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر دستور شکنی کرتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں، اس پر عمل درآمد کے رستے کو روک دیتے ہیں اور اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی انتہائی سے زیادہ بارکف موت ہی ہے. قرآن کی روشنی میں جب 2 جرائم متعین ہیں تو پھر کیا انسانوں کے بنائے ہوئے کسی دستور یا کسی قانون میں اس درجے کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کے نتیجے میں سزائے موت کا نفاذ کیسا ہے؟ بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے. اچھا، یعنی جب میں قانون توڑتا ہوں یا آئین توڑتا ہوں یا میں سرکشی اختیار کرتا ہوں، میں نیوسنس اختیار کر لیتا ہوں، میں فساد کا ارتکاب کرتا ہوں. تو جو فساد کے قوانین ہیں وہ دونوں پہلوؤں سے ہوتے ہیں، اور دنیا کا ہر قانون دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے. یعنی چوری کرنے کا ارادہ آپ نے کیا ہے تو اس کو بھی روکا جائے گا، چوری کر لی ہے تو اس پر بھی سزا دی جائے گی. تو یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے. یعنی ایک فورس جس کے پاس قوت تھی، اس نے بالکل وہی کام کیا جو ایک ڈاکو کرتا ہے. وہ میرے گھر میں آ گئے، انہوں نے آگے مجھ پر بندوق تان لی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہارا مال لے کے جائیں گے، آبرو لوٹیں گے. یہی کرتا ہے نا ایک ڈاکو. تو یہ جو فساد فی الارض کی سزائیں ہیں وہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو دیتے ہیں آپ یا نہیں دیتے؟ تو وہ لوگ جن کے پاس ہمارے ہی دیے ہوئے اسلحے ہیں، ہماری ہی دی ہوئی عزت ہے، ہمارے ہی دیے ہوئے اختیارات ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر، مثال کے طور پر میرے گھر کا چوکیدار اٹھے اور وہ مجھ پر بندوق تان لے، تو یہ کیا ہے؟ فساد نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کے نتیجے میں نظم قائم رہا، ورنہ فرض کیجئے کہ غیر قانونی اقدام کا نتیجہ یہ نکلتا کہ خود ہماری اپنی افواج کے اندر سے خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت نہ آئے بغاوت ہو جائے، یا لوگ اٹھ جاتے پستول، یا لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگ دھاوا بول دیں، سڑکوں کے اوپر آ جائیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ترکی میں اس طرح کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا تھا؟ یعنی کتنے لوگ تھے کہ جو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. تو یہ اصل میں جس وقت آئین توڑا جاتا ہے، آئین توڑنے کا عمل کیا جاتا ہے، تو ایک آئین توڑنے کا عمل وہ ہے جس میں آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس پر تو میرے نزدیک موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، اس میں دوسری سزائیں ہی دینی چاہیے. سزا اس پر بھی ملنی چاہیے. اگر کوئی آدمی وزیر اعظم تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اگر کوئی آدمی صدر تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی پارلیمنٹ کا رکن تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو آئین کی دانستہ خلاف ورزی اگر ثابت ہو گئی ہے اور اس پر کسی عدالت نے فتویٰ جاری کر دیا ہے، جس طرح کہ ابھی ہماری عدالت نے کیا اور یہ قرار دیا کہ فلاں معاملے میں آئین کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کو بھی ایسے نہیں جانا چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ اور چیز ہے، اس میں اصل میں اسلحہ نہیں استعمال ہوا، اس میں کوئی نیوسنس نہیں پیدا کی گئی، اس میں آئین کی قانون کی خلاف ورزی کا عمل ہوا ہے. سزا اس کی بھی لازماً ملنی چاہیے. لیکن جس وقت بندوق کے زور پر آپ آتے ہیں تو آپ اصل میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ تو آخری درجے کا فساد ہے. اس کی سزا وہی ہے جو قرآن نے بیان کرتی ہے کہ عبرتناک طریقے سے اس طرح کے لوگوں کو موت کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک، بالکل واضح ہم صاحب. اور فساد کی جو صورتیں ہیں ان میں خود چونکہ سزا کے اندر بھی تدریج ہے، اس لحاظ سے اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے دستور کی تو وہاں پر بھی اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. ایک آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. وہ سوال یہ کہ یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اور اپنے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں، تو جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے آفاقی قوانین ہیں، طبعی قوانین ہیں،
کیا وہ کچھ دیر کے لیے معطل ہو جاتے ہیں اور یہ مؤثر ہو جاتا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک قاعدے قانون کے مطابق چل رہا ہے، تو اس کے اندر جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ایک قاعدہ قانون ہے. اس وقت جو آپ نے سائنسی ایجادات کی ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں نا. قاعدہ قانون تو یہی تھا کہ میں آپ یہاں بیٹھ کے بات کریں تو اس کمرے سے بھی باہر نہ نکلے، اب نکل رہی ہے نا. تو اس لیے قاعدے قانون کے مطابق ہی ہو رہا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو قوانین ہیں انہی کو گرفت میں لیا جاتا ہے. کبھی وہ مادی اصولوں پر لیے جاتے ہیں تو سائنس وجود میں آ جاتی ہے، نفسی اصولوں پر لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے علوم وجود میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی قاعدے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. جس طرح سے میں ایک ایسا ہتھیار بنا کے لیزر کی ایک شعاع پھینک کے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اسی طرح نفسی علوم سے بھی پہنچا سکتا ہوں. تو گویا وہ جو قوانین اللہ کے ہیں انہی میں گنجائش موجود ہے، انہی کے اندر یہ چیز رکھی گئی. اگر وہ قوانین ایسے نہ ہوتے تو پھر ہم یہ سب ایجادات کیسے کرتے؟ یعنی یہ قانون تو موجود ہے نا کہ آپ اس کائنات سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک تقاضا کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ زمین کے مدار سے نکلتے ہیں تو ایک قوت کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اس کا آپ کو حق دیا گیا ہے نا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے علوم سے کام لے کے قدرت کی بہت سی طاقتوں کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اس کی ایک حد ہے، وہ بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ یہ کائنات کے اندر ہی بند رہ کے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن بہرحال انسان کرتا ہے. تو یہ انہی علوم و فنون کا اظہار ہے، یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ناظرین، آج بہت ہی متفرق نوعیت کے سوالات تھے، سارے زیر بحث آئے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ